اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس میں جس حدیث کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ وقت کے لحاظ سے درمیان میں چھوڑنی پڑی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ سے سوال کرتے تھے کہ کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں. تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ سننے والے پوری توجہ کے ساتھ گوش ہوش سے ان باتوں کو سنیں اور دلوں میں جگہ دیں. تو ایک موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد گفتگو شروع فرمائی تو فرمایا کہ سنو، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. یہ بات آج رمضان کے حوالے سے کتنی قابل قدر بات ہے. بہت ہی ایک فکرہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی برکت اور افادیت کو کلیتاً مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے. روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. اس ڈھال اس لیے کہا گیا ہے کہ ڈھال انسان وہ چیز ہے جو میدان جنگ میں ایک شخص کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے. تو مومنوں کا دشمن تو شیطان ہی ہے. تو شیطان جو اپنے وار کرتا ہے کسی وقت میں ہو، رمضان ہو یا دوسرا وقت ہو، جو وہ گناہ کی طرف اکساتا ہے، ان سب سے بچنے کے لیے رمضان کا روزہ اور باقی روزے کسی وقت میں بھی رکھے جائیں، وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. تو اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں، اس کا اہتمام کرتا ہوں، تو مجھے ہر گناہ کی بات سے بچنا چاہیے اور نیکی کے ہر راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ صدقہ گناہ کی آگ کو اسی طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. احادیث کو پڑھتے ہوئے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ فکرات ایک فکرہ ایسا ہے جس پر انسان گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے. اب اس فکرے کو دیکھیں کہ صدقہ گناہ کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. آپ توجہ کریں کہ آگ لگی ہو تو آگ کو بجھانے کے لیے عام طریقہ دنیا میں ہے کہ اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی سے آگ بجھتی ہے. تو اگر گناہوں کی آگ انسان کو گھیرے ہوئے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. صدقے کے ذریعے انسان اس سے بچ جاتا ہے. تو یہ بات بھی آپ نے فرمایا. پہلے روزے کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ صدقہ گناہ کی آگ کو اسی طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا، نماز تہجد کا ذکر ہے. باقی اوقات ایسے ہیں ان میں جو 5 نمازوں کے علاوہ کے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنی ممنوع نہیں، ان میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے کہ یہ اجر عظیم کا موجب ہے. مراد اس میں دیا ہے کہ مومن کو ہمیشہ یہ مقصد رکھنا چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا تو لازم ہے. ان کو فرائض میں سے کسی فرض کو بھی چھوڑنا انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کرنے والی بات بن جاتی ہے. لیکن نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کا طریق یہ ہے کہ انسان نوافل کی طرف توجہ دے. تو اس لیے رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا اجر عظیم کا موجب ہے، یہ آپ نے فرمایا. پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حوالہ بھی دیا کہ جس میں ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو رات کے وقت اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا باب جاری ہے. یہ ایک سیل رواں کی طرح ہمارے لیے فائدے کی باتیں ہیں جو اکٹھی کر دی گئی ہیں آپ کے ارشادات میں. پھر آپ نے فرمایا اور سوال کیا کہ کیا میں تم کو، یعنی صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو سارے دین کی جڑ
بلکہ اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ پھر ایک سوال بڑا جامع کیا رسول آپ نے کہ بہت ساری باتیں میں ذکر کرتا ہوں، لیکن کیا تم دین کی سب سے جڑ کو اور اس کے ستون کو اور اس کی چوٹی کے متعلق میں نہ بتاؤں؟ تو یہ طریقے نصیحت ہے جو بہت ہی کارآمد ہے، نفسیاتی لحاظ سے بہت ہی اہم چیز ہے کہ مخاطب کو پہلے متوجہ کر لیا جائے۔ یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مخاطب لوگ متوجہ ہوں تو نصیحت کا اثر ہوگا، ورنہ بہت بساوت کا ایسا ہوتا ہے، بڑی اچھی تقریر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اللہ اور رسول کے اقوال کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن سروں کے اوپر سے بات گزر جاتی ہے اگر توجہ نہ ہو۔ تو متوجہ کرنا اور پھر نصیحت کرنا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ دین کی جڑ اسلام ہے، دین کی جڑ اسلام ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جن کو ایک دو بار دہرایا جائے تو یہ مضمون ذہن میں نقش ہوتا ہے کہ دین کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ اس کی جڑ کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے اور کس چیز پر وہ یہ مبنی ہے، تو فرمایا دین کی جڑ اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے۔ اگر ایک عمارت کی مثال دی جائے تو نماز کی حیثیت اس عمارت میں ستون کی ہے۔ اگر ستون کسی عمارت کا گر جائے یا کمزور ہو جائے تو وہ ساری عمارت کمزور ہو جائے گی یا بالآخر گر جائے گی۔ الصلاۃ و عماد الدین بیان ہوا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو یہی بات آپ نے فرمائی کہ دین کی جڑ اسلام ہے اور اس اسلام کے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ یعنی باقی نیکیاں کرتے کرتے جب انسان راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، مالی ہو، جانی ہو یا اور کسی قسم کا جہاد جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، ان سب کو کرتا ہے تو وہ گویا انتہائی اعلیٰ مقام پر جب پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اس سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ پھر وہی نصیحت کا انداز جاری ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، اپنی زبان کو دہن مبارک سے باہر نکالا اور اس کو انگلیوں میں پکڑ کر فرمایا کہ اسے روک کر رکھو۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جس کو میں کہوں گا، اگر یہ کہوں کہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے اور بتائے جانے کے لائق ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شمار کمزوریاں، بے شمار خطائیں، بے شمار غلطیاں اور بے شمار گناہ انسان اپنی زبان کے غلط استعمال سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے نیکی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے لیے اور معاشرے کے اصلاح کے لیے، تبلیغ کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، لیکن اگر انسان اس کو صحیح استعمال نہ کرے اور اس کو غلط باتوں سے نہ روکے تو پھر انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی ہمیں سے مواخذہ ہوگا؟ تو اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تجھ کو گم کرے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، بعض اوقات بڑے پیار سے کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی دوست، کوئی بڑا آدمی یہ استعمال کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم نے کیسی چھوٹی سی بات کر دی ہے، بے عقلی کی بات کر دی ہے کہ کیا زبان کے نتیجے میں ہمارا مواخذہ ہو جائے گا، ہماری باتیں اللہ تعالیٰ ان پر جواب دہی کرے گا، ہم سے کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تم کو گم کرے، یعنی تم پر افسوس ہے کہ تم نے یہ کیسی عجیب سی بات کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ نصیحت کی جو یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو زبانوں کی نعمت عطا کی ہے، بولنے کی طاقت اور استطاعت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دی ہے اور دو کان دیے ہیں، تو ایک زبان سے اچھی بات بیان کرو، دو کانوں سے سنو اور پوری طرح یاد رکھو اور اس پر عمل کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ فرمائے ان کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں، یعنی اپنے برے بول
اور بے موقع یا غلط باتوں کی وجہ سے ہی جہنم میں اوندے منہ گرائے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بڑی ہی تاکیدی نصیحت کی ہے، اور اس انداز میں کی ہے کہ اپنی زبان مبارک کو انگلیوں میں پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ ان زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں انسان پھر گناہوں کے ارتکاب کو بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا چل جاتا ہے، اور پھر اسی کے نتیجے میں اس کی جواب دہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا موجب بنتا ہے اگر اس کا غلط استعمال کرے۔ تو زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ تو سوچیں کبھی اس گونگے کی حالت کو جو بول نہیں سکتا، تو جو بول سکتے ہیں ان کو راہ حق میں بولنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، صداقت پر قائم رہنا چاہیے، اور ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت خداوندی یعنی زبان، اس کے حق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔